بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ چائنا اس وقت دنیا کا پہلا ملک بنا جب اس نے SU-35 جو کہ ایک 4++ جنریشن کا فائٹر ہے حاصل کرنے کے لیے رشیا کے 2 درجن یعنی کہ 24 SU-35 حاصل کرنے کا آرڈر دیا۔ چائنا نے یہ نومبر 2015 میں آرڈر دیا، ٹھیک اسی وقت جب چائنا نے S-400 ایئر ڈیفنس کی 2 ریجمنٹس حاصل کرنے کا آرڈر دیا۔ ناظرین، چائنیز فضائیہ کو جنگی طیارے جنوری 2017 میں موصول ہونا شروع ہو چکے تھے۔ 2019 کے وقت تک چائنا کو تمام 24 طیارے موصول ہو چکے تھے، جو کہ ایک اسکواڈرن ترتیب دینے کے لیے کافی ہیں۔ ماضی میں بھی چین روسی ساختہ ہیوی ویٹ طیاروں جیسا کہ SU-27 طیاروں کا بھی خریدار رہا ہے۔ چائنا نے تقریباً 100 SU-27 طیارے روس سے خریدے اور یہ طیارے 1990 کی دہائی میں خریدے گئے، اور تقریباً اتنے ہی طیارے SU-30 جو کہ SU-27 کا ایڈوانس ویرین ہے سن 2000 کے شروع میں حاصل کیے گئے۔ SU-35 طیاروں کا ایک مختصر آرڈر دینے کی وجہ چینی دفاعی انڈسٹری کی ترقی ہے۔ چائنیز فضائیہ کی غیر معمولی ترقی کی بدولت چین کا دوسرے ملکوں پر سے انحصار کم ہوا۔ J-11B جو کہ SU-27 کی چائنیز کاپی ہے اور سن 2000 کی دہائی کے وسط آخر میں چینی فضائیہ میں شامل ہوا، مگر J-11B کی خصوصیات روسی ساختہ SU-27 سے کہیں زیادہ تھیں، اور J-16 جو کہ چائنیز آرمی نے 2013 میں انڈکٹ کیا، چین کا پہلا خود ساختہ ایئر سپیریورٹی 4+ جنریشن فائٹر ہے۔ SU-35 میں چین کی موجودہ دلچسپی کا تعلق بنیادی طور پر ٹیکنالوجی ٹرانسفر سے ہے۔ چین کو انجن بنانے اور 3 ڈائمینشنل تھرسٹ ویکٹرنگ ٹیکنالوجی میں امپروومنٹ کے لیے روس کی ضرورت ہے، اور SU-35 کے اس کانٹریکٹ میں بھی اس ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر کرنے کا معاہدہ ہوا ہے۔ SU-35 طیارہ ایک بہت ہی زبردست لڑاکا طیارہ ہے، مگر 2020 کے چینی فائٹرز کی صلاحیتوں کے سامنے یہ فائٹر خود ساختہ چینی طیاروں سے بہت پیچھے ہے۔ آنے والی دہائی میں SU-35 کو چینی فضائیہ میں تیزی سے نچلے سرے پر رکھا جائے گا، کیونکہ یہ طیارہ خصوصی طور پر اسلحہ سازی اور سینسرز کے معاملے میں چینی سطح پر تیار ہونے والے طیاروں سے بہت پیچھے ہے۔ ناظرین، روسی ساختہ طیاروں میں خاص کر کے SU-35 میں یہ ماڈیفیکیشن موجود ہے کہ اس میں دوسرے ملکوں کی اسلحہ سازی استعمال کی جائے جیسا کہ میزائل وغیرہ، مگر چین SU-35 کو اپنے فرنٹ لائن لڑاکا طیاروں میں شامل کرے گا؟ اس بات کے امکانات بہت کم ہیں۔ آئیے چند پوائنٹس پر دوبارہ غور کرتے ہیں۔ PL-15 ایک جو سب سے بڑی کمزوری SU-35 میں ہے وہ یہ ہے کہ نئے چینی جنگی جہاز AESA ریڈار سے لیس ہیں، جن میں J-10C، J-11B، J-16 اور J-20 آتے ہیں، جبکہ روسی ساختہ SU-35 AESA ریڈار سے لیس نہیں۔ دوسری کمزوری SU-35 میں یہ ہے کہ اس کی BBR صلاحیت بہت ہی محدود ہے۔ روس نے اپنے لڑاکا طیاروں کے لیے R-77 جیسا میزائل تو متعارف کروایا، جو کہ ایک بہت ہی زبردست صلاحیت کا حامل ایکٹیو ریڈار والا میزائل ہے، اور امریکی ساختہ AIM-120C اور چینی PL-12 کا ہم پلہ ہے، مگر یہ نئے امریکی اور چینی میزائلز کے سامنے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ گو کہ امریکہ نے 2014 میں AIM-120D متعارف کروایا، جو کہ 160 سے 180 کلومیٹر کی رینج کا حامل میزائل ہے، اور امریکیوں نے یہ سوچا تھا کہ اب آنے والے 10 سالوں تک اس میزائل کو کوئی کمپیٹ نہیں کر سکے گا، مگر چینی ساختہ PL-15 نے AIM-120D کو ایک بہت ہی بڑے مارجن سے مات دے دی۔ چائنیز میزائل نہ صرف 250 سے 300 کلومیٹر تک کی زیادہ رینج کا ہی حامل نہیں، بلکہ اس میں وار ہیڈ زیادہ لے جانے کی صلاحیت اور یہ AESA ریڈار سے بھی لیس ہے، جبکہ اس کے مقابلے کے میزائل پیسیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار سے لیس ہیں، جو PL-15 کی نسبت آسانی سے جیم کیے جا سکتے ہیں۔ PL-15 کو جام کرنا بہت ہی مشکل ہے، اور AESA ریڈار کی وجہ سے یہ اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں کو آسانی سے لاک آن کر سکتا ہے۔ اوورآل طور پر یہ میزائل روسی اور امریکی ڈیزائن سے زیادہ سپیریئر اور ریلائبل ہے۔ SU-35 کے ایئر ٹو ایئر میزائلز کی PL-15 کے سامنے کم صلاحیت روسی ساختہ طیارے کی ناقص کارکردگی کی بنیادی وجہ سمجھی جاتی ہے، کیونکہ سیمولیشن میں روسی طیارے نے دوسرے جنگی جہازوں کے سامنے بہت ہی بری طرح پرفارم کیا ہے، اور SU-35 کو مکمل فیلئر سے بچانے کے لیے اس میں نئے ڈیزائن اور لمبی رینج والے میزائل لگانا ضروری ہیں، کیونکہ چینی لڑاکا طیاروں کا بیڑا اب نئے میزائل استعمال کرتا ہے۔ دوسرا آپشن اس میں R-37 ورسز PL-21۔ SU-37 کے لیے دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں لانگ رینج آرسنل کو اپ گریڈ کیا جائے، جو دشمن کے سپورٹ ایئر کرافٹ جیسا کہ ایئر ریفیولنگ ٹینکرز اور اویکس کو نشانہ بنانے میں مہارت رکھتا ہو۔ اس میں سے ایک آپشن یہ ہے کہ چین اپنے SU-35 کو R-37
روسی ساختہ میزائلوں سے لیس کرنا شروع کر دے۔ R-37 400 کلومیٹر رینج کا حامل میزائل ہے جو سپورٹ ایئر کرافٹ جیسا کہ ٹینکرز اور اویکس کو نشانے پر لینے کے لیے بنایا گیا ہے، مگر لڑاکا طیاروں کے لیے زیادہ خطرناک میزائل ہے۔ دوسرا آپشن اس میں یہ ہے کہ ان کو PL-21 میزائلوں سے لیس کیا جائے جو چین کے J-16 کے لیے ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ اس میزائل کی رینج 500 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ PL-21 R-37 کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ زیادہ لمبی رینج ہونے کے ساتھ ساتھ AESA ریڈار سے گائیڈ ہوتا ہے، اور اس میں ایک اور سیکر موجود ہے جو اس کو زیادہ انفرا ریڈ گائیڈنس فراہم کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ زیادہ ریلائبل ہے۔ ویسے اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ چین Su-35 کو PL-15 سے لیس کر کے کلوز رینج انگیجمنٹ میں استعمال کرے گا، بجائے اس کے کہ اس کو لمبی رینجز پر موجود سپورٹ ایئر کرافٹ کے شکار پر لگایا جائے۔ بہرکیف اس بات کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا کہ Su-35 کو ایئر ریفیول ٹینکرز اور اویکس طیاروں کے شکار پر لگایا جائے گا۔ اب آتے ہیں AESA ریڈار کے اوپر۔ چینی لڑاکا طیاروں کے مقابلے میں Su-35 کا AESA ریڈار سے لیس نہ ہونا ایک اور بڑی کمزوری بن سکتا ہے، کیونکہ پیسیو ریڈار اس مقابلے میں نہ صرف کم ایفیشنٹ ہے بلکہ اس کو جام کرنا بھی بہت آسان ہے۔ گو کہ روسی فضائیہ Su-27 پروگرام میں تیار کردہ AESA ریڈار کو Su-35 میں بھی انٹیگریٹ کرنے کا سوچ رہی ہے، لیکن چین کیونکہ روس سے کہیں پہلے AESA ریڈارز پر کام کر رہا ہے، لہٰذا اس معاملے میں چینی ٹیکنالوجی روسی ٹیکنالوجی سے کہیں زیادہ ہے۔ ناظرین، اسی لیے چینی فضائیہ روس کی بنسبت Su-35 طیاروں کو AESA طیاروں سے ملکی سطح پر آسانی سے لیس کر سکتی ہے۔ PLA یعنی کہ پیپلز لبریشن آرمی نے 2017 سے ہی اپنے جنگی طیاروں کو AESA ریڈار سے لیس کرنا شروع کر دیا تھا، جس کی پہلی مثال J-16 ہے، جبکہ رشینز نے 2019 میں AESA پر کام شروع کیا اور اب تک صرف MiG-35 کو اس سے لیس کر سکا، جو کہ دوسرے روسی جنگی طیاروں کے مقابلے میں چھوٹا اور ہلکا ویرین ہے، اور یہ روسی فضائیہ کا AESA ریڈار سے لیس اکلوتا فائٹر ہے، جبکہ چین 2020 کے وسط تک نئی AESA ریڈار ٹیکنالوجی کو سروس میں شامل کرنے جا رہا ہے۔ یہ AESA ریڈار کی نئی جنریشن ممکنہ طور پر Su-35 میں لگے پیسیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار کو ریپلیس کر سکتی ہے۔ موجودہ طور پر Su-35 میں اس وقت IBRIS-E نامی ریڈار موجود ہے جو اب تک کے تمام فائٹرز میں سے اپنی نوعیت کا طاقتور ترین ریڈار ہے، مگر یہ پیسیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار ہے، اور اس روسی طیارے کو یہ ریڈار سپیریئر سچویشنل اویئرنیس اور سینسر سوٹ اور ریلائبلٹی فراہم کرتا ہے۔ اب آتے ہیں PL-10 کی طرف۔ چھوٹی رینج کی انگیجمنٹ میں Su-35 کو ایک اور نقصان اس کا R-73 ایئر ٹو ایئر میزائل پر انحصار ہے۔ یہ میزائل کولڈ وار کے وقت سے بہت کارآمد مانا جاتا تھا اور تب سے اب تک اس کو ماڈرنائز بھی کیا گیا ہے، لیکن یہ میزائل بھی چینی ساختہ PL-10 کے مقابلے میں کمزور ہے۔ یہ نیا چینی میزائل بہت سی صلاحیتوں کا حامل ہے، جیسا کہ ملٹی ایلیمنٹ انفرا ریڈ سیکر، جس کی وجہ سے ٹارگٹ کو 90 کے منفی یا مثبت زاویے پر انگیج کیا جا سکتا ہے۔ یہ میزائل ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے کے ساتھ پیر ہوا ہے جو نئے چائنیز جنگی جہازوں میں موجود ہے، جس کی وجہ سے پائلٹ جہاز کو ریڈار کے پیچھے سے بھی ٹارگٹ کو انگیج کرنے میں آسانی ملتی ہے، کیونکہ اس میں پائلٹ صرف اپنا سر دشمن کے طیارے کی طرف گھما کر اس کو نشانے پر لے سکتا ہے۔ اگر PL-10 Su-35 میں نصب ہوتا ہے تو Su-35 مزید خطرناک ہو جائے گا، کیونکہ Su-35S کی 3 ڈائمینشنل تھرسٹ ویکٹرنگ ٹیکنالوجی اس کی منوربلٹی میں اضافہ کرتی ہے۔ اب آتے ہیں اسٹیلتھ کوٹنگز کی طرف۔ چین اس دنیا میں ایک ایسے ملک کے طور پر ابھرا جس میں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی میں نمایاں طور پر ریڈار جاذب رنگوں پر زور دیا جاتا ہے، اور ان ریڈار ایبزاربنٹ پینٹس کو J-20 5th جنریشن فائٹرز پر بھی اپلائی کرنے کے ساتھ ساتھ ریڈار کراس سیکشن کو کم کرنے کے لیے J-10C اور J-16 جنگی طیاروں پر بھی استعمال کیا گیا۔ Su-35 کے مقابلے میں چائنیز طیاروں پر یہ کوٹنگ ریڈار کراس سیکشن کو بہت ہی چھوٹا کر دیتی ہے، اور اگر اسٹیلتھ کوٹنگ Su-35 پر بھی کر دی جائے تو یہ جنگی جہاز لمبی رینجز پر مزید سروائیویبل ہو جائیں گے۔ اسٹیلتھ کوٹنگز کے معاملے میں چینی سرمایہ کاری قابل قدر ہے۔ چائنیز اسٹیلتھ کوٹنگز روس کے مقابلے میں زیادہ کارآمد ہے، اور رشیا اپنے مستقبل کے 5ویں جنریشن کے لڑاکا طیارے Su-57 پر جس قسم کی بھی اسٹیلتھ کوٹنگ کرے گا وہ چینی مقابلے میں کوئی خاص کارآمد نہیں ہوگی۔
اگر چائنا SU-35 پر اسٹیلتھ کوٹنگز کرتا ہے تو SU-35 چینی ہوائی بیڑے میں موجود دوسرے طیاروں کے سامنے کمزور ثابت نہیں ہوگا۔ اب اس سارے تجزیے کا ہم آپ کو کنکلوژن پیش کریں گے، وہ یہ ہے کہ بالآخر چین کی دفاعی شعبہ میں ترقی روس کو بہت سے میدانوں میں پیچھے چھوڑ چکی ہے، جس میں خصوصی طور پر ہوا سے ہوا تک مار کرنے والے میزائل ہیں۔ اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ چائنا اپنے تحت SU-35 طیاروں میں اپ گریڈیشن کی پوری کوشش کرے گا، اور ان تمام اپ گریڈیشنز کے نتیجہ میں روسی ساختہ SU-35 روس کی تاریخ کا سب سے خطرناک لڑاکا طیارہ بن سکتا ہے، جو بنیادی طور پر اپنی صلاحیتوں میں روس کے SU-57 5th جنریشن فائٹر سے بھی زیادہ صلاحیتوں کا حامل ہو سکتا ہے۔ مستقبل قریب میں بھی روس کے پاس چین جیسی اسٹیلتھ اور میزائل ٹیکنالوجی کو SU-57 میں انٹیگریٹ کرنا مشکل ہے، یہاں تک کہ شاید SU-57 کو چینی ملکی سطح پر بنائے جانے والے AESA ریڈار کے مقابلے میں کم صلاحیتوں والے ریڈار پر انحصار کرنا پڑ سکتا ہے۔ کیا چین SU-57 خریدے گا؟ ویسے SU-57 میں اور بہت سی خصوصیات ہیں جو اس کو خریدنے کے لائق بناتی ہیں، جیسا کہ SU-57 میں ہائپرسونک بیلسٹک میزائل کا نصب ہونا اور ایک نیا ہائپرسونک روسی ساختہ طیارہ MiG-41 جسے ہائپرسونک انٹرسپٹر بھی کہا جاتا ہے، بہت سے نئے فیچرز پرومس کر رہا ہے۔ SU-35 کے مزید خریدے جانے کے امکانات بہت کم ہیں، کیونکہ یہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ چین ملکی سطح پر اس سے بہتر طیارے بنا رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔